پورا سال آپ کے پورا سال یوٹیوب کے آپ کے لیے کنٹینٹ ہم دیتے رہے اور آپ لوگ ڈالروں میں کیا کہتے ہیں سمیٹتے رہے، تو لہذا جیب میں ہاتھ ڈالو تائف خریدو۔ سر ہم نے تو سنا ہے سر آج آپ پارٹی دے رہے ہیں اپنی برتھ ڈے کی۔ یار میں نے تو زندگی میں کبھی برتھ ڈے منائی ہی نہیں ہے۔ چلیں اب سوال کریں، جی کوئی سنجیدہ صحافی سوال کر لیں۔ مروت صاحب آپ پر پہلے جو ہے وہ افواہ اڑائی گئی آپ کے حوالے سے کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی نے آپ کا نام جو ہے وہ نکال دیا، اب جو ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ کا جو ہے وہ نام وہ پہلے بے قاعدہ طور پہ تھا اور اب باقاعدہ طور پہ ہے، یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ کل ہی تو بیرسٹر گور صاحب نے اس کی تردید کی ہے، وہ تردید کیا چیز تھی؟ یار میری بات سنو، یہ کیا آپ لوگ ایشو بنا لیتے ہیں؟ فوکل پرسن، ایک شخص کو جیل میں ملانے کا فوکل پرسن، اور پورا پاکستان کا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف کرو یار، یہ کیا چیز ہے فوکل پرسن؟ یہ ہم نے بیسیکلی سہولت کے لیے نام دیے، اب پاکستان کی میڈیا کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں رہ گئی۔ کل تا کہ جی اٹھا دیا ہے، وہ اٹھا دیا، نہیں اٹھا دیا، وہ بھائی میرے باپ کی توبہ، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ فوکل پرسن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ یہی ٹویٹ چل رہے ہیں، بھائی کوئی خبریں دو قوم کو، خان کے بارے میں بتاؤ۔ آپ یہ سوال پوچھیں نا کہ جلسے اور جلوس کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کون کون نکلے گا، قیادت کون سی ہوگی، کون سی قیادت کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں نکلیں، کون کون سے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو زیر زمین تھے اور اب آ گئے اور انہوں نے اب نام لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ مر مٹیں گے لیکن پنجاب کو نکالیں گے۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا۔ سر یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ڈاکٹر عارف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب سڑک اور بڑک کی سیاست نہیں چلے گی، آئیں بیٹھیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بس سڑک بھی ان کی ہی تھی اور بڑک بھی یہ مار رہے ہیں، آپ کہیں کس طرح؟ اچھا مروت صاحب یار ایک سوال، رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو مجھے پسند آیا ہے اور میں بڑا ہی کنفیوز تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ فیل ہوا ہے، عابد شیر علی فیل ہوئے ہیں، جبکہ یہ کیوں فیل ہوئے؟ کیونکہ اب تو نون والے ایسے لیڈروں کا فیل ہونا میری سمجھ سے بالا تر تھا، کیونکہ جہاں ہم فارم 47 کی بات کر رہے ہیں تو فارم 47 تو ان کے ہاتھ کا کیل تھا، ذرا پلیز خاموش ہو جائیں۔ تو یہ رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کوئی میڈیا سے بات کی ہے، میری کنفیوژن دور کر دی ہے، اور اب پورا پاکستان بھی سن لے۔ انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے ہیں، وزارت داخلہ پہ ہی اکتفا کیا، تو ساری گیم مجھے سمجھ آ گئی۔ اور رانا ثناء اللہ جو ہے محسن نقوی کے ڈسے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ پاس ہو جاتا تھا تو محسن نقوی کی وزارت داخلہ کو خطرہ تھا، تو لہٰذا ایک رانا ثناء اللہ کو ہروانے کے عوض ہمیں ہمارے ساتھ فارم 47 میں صرف ایک حلقے پر فیصل آباد میں ٹھگی ہوئی ہے، باقی ہمارے حلقے رہ گئے۔ جو ہیں وہ جیل جانے کی تیاری خود ہی کر رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کل پرسوں ہم بھی جو ہے نا جیل میں ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، نون میں دو قسم کی اب قیادتیں رہ گئی ہے، ایک فارم 47 کی قیادت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے اور MNA بن گئے ہیں، اور ایک وہ قیادت ہے جو فارم 47 پہ منتخب نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، عابد شیر علی کو، یہ وہ قیادت ہے جو مستفید شدہ نہیں ہے، اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے اسلام آباد آئی ہوئی ہے، جو فارم 47 سے مستفید شدہ ہے۔ مروت صاحب کیا سمجھتے ہیں جو ججز کے خط ملے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی کیسز پہ فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ کو توشہ خانے میں بھی ریلیف ملا، اور آج بھی ریمارکس جو تھے چیف جسٹس کے وہ آپ کے حق میں دکھائی دے رہے تھے۔ یار ریمارکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف جو انہوں نے دینی تھی وہ دے چکے ہیں، ان کے 8 ماہ ضائع کر دیے جیل میں، اب یہ ریمارکس ہی آتے رہیں گے، کبھی فیصلہ بھی آئے گا کہ نہیں؟ جیل سے باہر نکالنے کی بات کریں، ختم کریں، جیلی کیسز ہیں، 2 نمبر کیسز ہیں، پورے ملک اور دنیا کو پتہ ہے
اور ریمارکس ہی آ رہے ہیں. اور آج 14 تاریخ 16 اچھا محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ پورے اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی آپ کی صف میں شامل ہو چکے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان رہتے ہیں, وہ کافی اسٹرانگ بھی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ نظریں جو ہے وہ ان کی طرف گھماتے ہیں تو بڑا ہی ان کا ایک خوف ہے سمجھا جاتا ہے. تو کیا ان کو نہیں شامل کریں گے, ان کو ساتھ لانے کا؟ نہیں, ہم تو شامل کریں گے, لیکن مولانا صاحب بھی فارم 47 سے مستفید ایک سیٹ پر ضرور ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں. باقی ان کا گلہ ضرور ہے کہ میں اس طرح مستفید کیوں نہیں ہوا ہوں جس طرح یہ شریف ہو گئے. اچھا, کیا تحریک انصاف عید کے بعد سے مزاحمتی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ کس طرح آپ مزاحمت کریں گے؟ دیکھیے, ہماری پلاننگ یا ہمارا طریقہ کار تو بڑا یہ ہے, پرامن ہوگا, ہم ورکرز کو نکالیں گے. ہمارا زیادہ فوکس ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکالیں. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری تحریک جو ہے احتجاج یا جدوجہد وہ ساری پرامن رہی ہے 9 مئی کے بعد سے. ہم کوشش یہ ضرور کریں گے کہ اگر 1 لاکھ نکلتے ہیں تو 2 لاکھ نکالیں, 2 نکلتے ہیں تو 5 لاکھ نکالیں. مزاحمت کی بات تب ہوگی جب ہماری پرامن احتجاج پہ تشدد ہوگا. تشدد, غیر قانونی ظلم و جبر برداشت نہیں ہوگا. اگر پولیس والے ڈنڈے برسائیں گے, ٹیئر گیس کریں گے, لاٹھی چارج کریں گے, تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم سر آگے کریں گے کہ جی آئیں جی اور ڈنڈے برسائیں. ڈنڈے کو بالکل تھامیں گے, روکیں گے, اور عوام کے غیظ و غضب سے پھر یہ پولیس والے بھی نہیں بچ سکیں گے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیں, ہمارے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں. ہم عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن مل جائے, اور جہاں پہ ہم قانونی احتجاج کریں گے ہمارے ساتھ فیملیز ہوں گے, بچے ہوں گے. پولیس والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, پنجاب میں 2 سال جو آپ نے عوام کے ساتھ کیا بس کر لو. یہ آپ ہی کی عوام ہے, یہی آپ کے پاکستانی ہیں. ایک سیاسی نظریے کے تحت ایک جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اپنے افسران حکام کے احکامات کے تحت آپ جناب ٹیئر گیس شروع کریں, مار داڑ شروع کریں. اس سے باز آ جائیں. اگر کوئی ایم پی لاٹھی برسائے گا, قانون ہمیں اختیار دیتے ہیں کہ اس لاٹھی کو ہم روکیں. سر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر سہولت دینے کو تیار ہیں, آئیں, اگر احتجاج کا شوق ہے تو شوق پورا کر لیں, لیکن عدالتوں پہ دباؤ کسی صورت برداشت نہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کے بیرسٹر عقیل ملک نے. مریم نواز صاحبہ یہ بیان دینا, یا کوئی اور ذمہ دار, وہ تو مانی نہیں رکھتے ہیں ان کے بیانات. جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے بیانات. لوگ تو باہر آ جائیں گے, کیا پنجاب کے لوگ بھی باہر آئیں گے؟ نہیں, یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے. اس وقت آپ دیکھیں پنجاب نکلے